یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ دوستو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب یہاں اشارہ النبی جو کی بات ہو رہی ہے، نہ حضور کے دین کا ذکر ہے، نہ تعلیمات کا، نہ افکار کا، وہ سب رحمت ہی رحمت ہے، مگر یہاں اس آیت کا موضوع حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، his person۔ فرمایا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نبی کی ذات ہے آپ دیکھتے ہیں نا، جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جان سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا، جان سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا۔ قربان جائیں، دیکھیے مخلوق کو بات سمجھا رہا ہے نا اللہ، تو مخلوق کو سمجھانے کے لیے ان کے مرتبے کے مطابق بات کی۔ اس نے قریب ہونے کی بات اس طرح کی، جب اپنا ذکر کیا، اپنا کہ میں بھی قریب ہوں، تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، فتویٰ کوئی نہ لگائے، اور اگر کسی کا فتویٰ لگانے کا جی کرے تو وہ ہم تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے، اس فتوے کا اثر ہمیں تو پڑے گا نہیں، صرف یہ کہ اگر بات پسند آ جائے تو لے جائیں، نہ پسند آئے تو واپس چھوڑ جائیں۔ اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں مگر قرآنی بات ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم جو بندہ ہے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور محبوب کا ذکر کیا، یہ ہیں پیار کے انداز، یہ محبت کے انداز ہیں جو چھپائے نہیں جاتے۔ اپنا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اب شاہ رگ یہ ہے، شاہ رگ جسم کا حصہ ہے، ایک آرٹری ہے، بڑی خون کی نالی ہے، اورٹا، تو شاہ رگ اس کی نیچر فزیکل ہے، جسم کا ایک حصہ ہے جس میں سے خون دل سے جاتا ہے اور آگے پھیلتا ہے، اس کو فرمایا تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ اور محبوب کا ذکر کیا، محبوبوں کا ایسا ہی ذکر کیا جاتا ہے، محبوب کا ذکر کیا تو نہیں فرمایا شاہ رگ سے قریب ہے، چونکہ شاہ رگ کا پھر بھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے بات کی؟ میں اس کی مزید شرح نہیں کرنا چاہتا، بس آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ عقل میں آئی ہے۔ اپنا قریب ہونا بیان کیا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ شاہ رگ یعنی ایک بڑی آرٹری، بڑی شریان ہے۔ جب آپ کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو شاہ رگ کو کاٹتے ہیں نا، تو بکرا تڑپ تڑپ کے ختم ہوتا ہے، تو شاہ رگ کٹ بھی جائے تو مرنے میں وقت لگتا ہے۔ کیا بات! اس لیے میں نے پہلے کر دیا تھا، فتویٰ کوئی نہ لگائیں، سودا پسند آئے لے جائیں، نہیں تو چھوڑ جائیں۔ ہمارے پاس بڑے گاہک ہیں، کسی اور کو بیچ دیں گے۔ شاہ رگ کٹ جائے تو مرنے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ آپ ہر روز بکرے اور لیلے کو دیکھتے ہیں، کاٹتا ہے جب شاہ رگ کو تو خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں نا، بکرا تڑپتا پھر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کاٹتے رہتے ہیں لوگ، دہشت گرد کاٹتے ہیں بندے کی، تو بندہ تڑپ کے ٹھنڈا ختم ہوتا ہے۔ یہ شاہ رگ ہے۔ اور ادھر ہے جان۔ کبھی ایسا بھی سنا کہ جان نکلے تو بندہ اس کے بعد ایک سیکنڈ بھی زندہ رہے یا تڑپے؟ جان نکل جائے تو بندہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ شاہ رگ کٹے تو بندہ مرنے میں کچھ وقت لیتا ہے، شاہ رگ کٹے تو مرنے میں کچھ وقت لیتا ہے، اور اگر جان نکل جائے تو لگتا ہے کچھ وقت مرنے میں۔ بھائی جان نکلنے کا نام ہی مرنا ہے، جان نکلنے کا نام ہی مرنا ہے۔ جان نکل گئی تو مر گیا، شاہ رگ کٹ گئی تو مرنے میں کچھ وقت لگا۔ تو ذکر فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، اپنے بھی فرمایا اقرب، زیادہ قریب ہیں۔ اب وہ کتنا قریب ہیں آگے ذکر نہیں کیا، وہ چھوڑ دیا۔ اور محبوب کا ذکر کیا، فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جان نکل جائے تو تم زندہ نہیں رہتے، زندہ رہنے کا امکان ہی نہیں رہتا، اس طرح میرے محبوب سے دور ہو گئے یا ان کی رحمت سے محروم ہو گئے تو ساری کائنات ہی زندہ نہیں رہے گی۔
یہ جو کائنات ساری میں زندگی ہے وہ بھی میرے محبوب کے سبب سے ہے، اور مومن کی جو ایمان کی زندگی ہے وہ میرے محبوب کی وجہ سے ہے۔ جان نکلے تو وقت نہیں لگتا، تو میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا جان ہی حضور کے ارد گرد گھومتی ہے، اور ایمان ہی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے، ایمان بھی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو حضور کی رحمت اور قربت اور عنایت کے بغیر نہ جان ہے مومن کی، نہ ایمان ہے۔ تو اور یہ قربت رحمت کس کی فرمائے؟ النبی، یہ نبی کی ذات کی شان ہے۔ لوگ تو ایسے ایک کلچر تھا ہے، ایسے مناظروں میں لگے رہتے ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہے، کیا بھائی وہاں یہاں کہاں یہاں جہاں کا تذکرہ ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے، نہ کہاں نہ وہاں نہ یہاں، نہ چنی نہ چنا، اس کا تذکرہ نہیں۔ فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، عزیز بھی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر حدیث پاک، یہ قرآن مجید میں، پھر حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور لفظ پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کے، صحیح بخاری کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وما من مؤمن الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن نہ ہے نہ ہو سکتا ہے مگر میں یہ کہ میں اس کے زیادہ قریب، یہ آگے وہاں تھا اولا بکل مؤمن من نفسہ، اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اب لفظ انفس کا نہیں بلکہ فرمایا انا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میں اس مومن کے قریب تر ہوں اور آخرت میں بھی سب سے قریب تر ہوں۔ جس کے قریب میں نہیں ہوں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں عقیدے کی ایک فرع، ایک برانچ واضح ہو گئی۔ بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں حضور کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، کتنا قریب ہیں کتنا نہیں ہیں۔ بھائی جو مومن ہے وہ جہاں بھی ہے حضور اس کے ساتھ ہے۔ فرمایا انا اولا بکل مومن وما من مومن الا وانا اولا بہ، اور جو مومن نہیں وہ بے شک جتنا بھی سمجھ لے کہ حضور نہیں ہیں، یہاں نہیں ہیں، وہاں نہیں ہیں، میرے قریب نہیں، وہ اس کا حق ہے جو چاہے کہتا پھرے، اس کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ جو مومن ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور یہاں ہیں وہاں نہیں، یا وہاں ہیں اور یا آقا علیہ السلام نے وہاں یہاں کے فرق کو کاٹ دیا، ختم کر کے فرما دیا الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ، یہاں بھی میں پاس ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے حضور کی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد یہی معنی جو حضور نفس رحمت ہے، یہ متفق علیہ حدیث آ گئی بخاری مسلم کی۔ اب پھر اس کی تائید قرآن مجید سے۔ قرآن مجید نے ایک بڑی نفیس بات فرمائی، ہر بات نفیس ہے قرآن مجید کی، مگر یہ نکتہ سمجھنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ سورہ الانفال میں آیت نمبر 32 اور 33، اس کو توجہ سے ذہن نشین کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں دو صورتیں ایسی ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے تو میرا عذاب وہاں نہیں ہوتا، عذاب اٹھ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں اگر رحمت ہو تو وہاں عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہو تو وہاں رحمت نہیں ہوگی۔ دو میں سے ایک شے ہو سکتی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں عذاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں اب رحمت اٹھ گئی تو عذاب ہوگا، اور اگر رحمت آ گئی تو عذاب اٹھ جائے گا۔ عذاب اور رحمت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اب آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے، اور اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اسے زیب ہی نہیں دیتا، اس کا یہ منشا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی شان نہیں کہ جن لوگوں میں آپ بھی ہوں اور وہاں اللہ کا عذاب بھی آئے، جن میں آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب آئے، اور عذاب کا جو عکس ہے اس کا الٹ وہ ہے رحمت۔ رحمت ہوگی تو عذاب اٹھ جائے گا، اگر عذاب آئے گا تو رحمت
اٹھا دی جائے گی۔ تو عذاب کے بالمقابل حضور کی ذات کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اعلان کر دیا میرے محبوب میری رحمت آپ کا وجود ہے، یا میری رحمت ہوگی یا میرا عذاب ہوگا۔ اگر عذاب ہوگا میرا تو رحمت اٹھا لوں گا، اور اگر رحمت ہوگی تو عذاب اٹھا لوں گا۔ تو فرمایا اگر آپ موجود ہوں ان میں تو اللہ عذاب نہیں کرتا۔ اور دوسری اسی آیت میں اگلا جملہ فرمایا اسی طرح اگر لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا۔ استغفار کر رہے ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں، مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا۔ اب یہ آیت کریمہ پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے۔ یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے، کفار و مشرکین مکہ نے، اور بطور خاص ابو جہل نے یہ کہا کہ اللہ اگر یہ تیرا رسول سچ ہے، جو بات کہتے ہیں یہ سچ ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش فرما، ہم پر پتھروں کی بارش کر، ہم پر عذاب کر، آسمان سے عذاب نازل کر، یا کوئی دردناک عذاب لے آ اگر ہم جھوٹے ہیں اور تیرا نبی جو کہتا ہے سچ ہے۔ اور آقا علیہ السلام موجود ہیں اور وہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پہ عذاب لا۔ اس کے اس کہنے کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الانفال اور یہی باب ہے، اور صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین، پھر آگے یہ قول باب قول تعالی، متفق علیہ حدیث۔ تو آگے جب اس نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب اتار، ابو جہل کے اس قول پر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ یہ آیت اتار دو۔ اس نے کہا خبیث، میرا محبوب نہ ہوتا تو تمہیں خبر لگ جاتی۔ میرا قاعدہ یہ، میری یہ شان نہیں ہے، میری رحمت اور میری محبت کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب جس جگہ جن میں رہ رہا ہو محبوب بھی رہے، وہ میری رحمت ہے، اور وہاں عذاب بھی اتاروں۔ اس لیے وہ جو پہلی امتوں پر عذاب اترتے تھے نا، نبیوں کے ہوتے ہوئے، انبیاء کے ہوتے ہوئے، پتھروں کی بارش ہوئی، چہرے مسک ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ عذاب مؤخر کر دیا محبوب کی خاطر۔ تو اس جہت سے دشمنوں اور کفار و مشرکین کے لیے بھی رحمت ہو گئے۔ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین جو ہیں، تو اس میں کفار و مشرکین بھی آتے ہیں، ان کے لیے بھی رحمت ہو گئے کہ وہ جو فوری عذاب اترتے تھے آقا علیہ السلام کی وجہ سے، ان منکرین سے وہ بھی اٹھ گئے، مؤخر کر دیے۔ یہاں دو باتیں توجہ طلب ہیں۔ اللہ پاک نے دو چیزیں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ دو باتیں بتائیں، ایک استغفار بتایا اور ایک آقا علیہ السلام کا وجود مبارک۔ استغفار ہے اللہ سے مانگنا۔ اب یہ بڑی توجہ کرنے والی بات، استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اور انت فیہم کیا ہے؟ آقا سے جڑ جانا، یہ آقا کا موجود ہونا، وہ ہے حضور کا وجود اقدس۔ استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے مانگنا، اس اللہ سے معافی مانگیں تو تب بھی عذاب اٹھا لیتا ہے، آقا علیہ السلام موجود ہوں تو تب بھی عذاب، یہ رحمت ہے آقا کی۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا، اگر ہماری عقل، ہمارا فکر، ہماری سوچیں، ہمارے عقیدے جو مادیت زدہ عقیدے ہیں، اگر یہ یہاں آیت کو بناتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہم یستغفرون کے حصے کو پہلے لایا جاتا، کہ جو مجھ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، یہ عبادت ہے نا، استغفار کرنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جو مجھ سے مانگیں ان پر عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جن میں آپ موجود ہو ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں۔ ترتیب یہ نہیں رکھی، حضور کے وجود کے باعث جو عذاب اٹھتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا، اور اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے والوں سے عذاب کے اٹھنے کا ذکر بعد میں کیا۔ یوں نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے استغفار کرتے معافی مانگتے ہیں ان سے عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جن میں آپ موجود ہوں ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں۔ جب دوسرے بات پہ لائیں بھی تو وہ ثانی ہو جاتا ہے، اولاً و ثانیاً، پہلے یوں اور پھر یوں، لیکن نہیں، یوں فرمایا محبوب آپ جہاں موجود ہوں عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جو مجھ سے معافی مانگے ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں۔ استغفار کو بعد میں رکھا، وجود مصطفیٰ کو پہلے رکھا۔ تو آقا علیہ السلام کے وجود کی برکت ہر عبادت سے بلند ہے، ہر عبادت سے بلند ہے، ہر عمل سے بلند ہے، استغفار سے بلند ہے، ذکر سے بلند ہے، سجود و رکوع سے بلند ہے۔ ہر عمل عبادت جس سے اللہ کی رحمت ملتی اور عذاب اٹھتا ہے، اس سے کہیں مقدم حضور کا وجود ہے۔ یہ بات سمجھ آئی نا؟ حضور کا وجود مقدم ہے، نماز سے بھی مقدم ہے۔ اس لیے تو حضرت ابی بن کعب تھے اور دیگر صحابی ان کو زید بن معلہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑی، آپ نے بلایا، پوچھا آواز فوری کیوں نہیں دی؟ عرض کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔
تو میں فارغ ہوتے ہی حاضر ہو گیا ہوں. فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بلائے جواب دیا کرو. مطلب یہ ہے کہ حضور کے بلانے پر لبیک کہنا نماز سے بھی مقدم ہے. اس لیے نماز کے برتن میں حضور پر اور حضور کی آل پر سلام درود و سلام رکھا ہے. جیسے برتن میں دودھ رکھتے ہیں نا آپ, تو برتن کی اہمیت ہے مگر دودھ سنبھالنے کے لیے برتن ہوتا ہے. تو نماز کے برتن میں حضور کے درود و سلام کا دودھ رکھا ہے. تو استغفار سے بھی مقدم. اس لیے استغفار سے جو اللہ کی بخشش و رحمت ملتی ہے, آقا علیہ السلام کے وجود سے بخشش و رحمت اس بخشش و رحمت سے قوی تر ہے, قوی تر ہے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ایسے میں نے کہہ دی, یہ میرا استنباط ہے, میرا تفسیر ہے, آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے, کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. یہ میں نے جو اتنی بڑی بات کی اس کی تائید خود قرآن کرتا ہے. یہ جو میں نے موازنہ کیا نا, اس موازنے کا بھی بیان قرآن میں ہے. سورہ النصر پڑھیے, اس کی آخری آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح, ہے نا. اب آخری آیت پہ آ جائیے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان, اونچا پڑھیے, انہ کان توابا. انہ, فرمایا اللہ کی تسبیح کرو, اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو, اللہ سے استغفار کرو, معافی مانگو. تو جب معافی مانگو گے تو انہ کان توابا, اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے, بہت بخشنے والا تواب ہے. اس آیت کو اب ذہن میں رکھ لیں ذرا, ایک سائیڈ پہ ایسے رکھ لیا. اب اس کے دوسری طرف ذہن کے سامنے ہی ایک اور آیت پڑھتا ہوں, اس کو لکھ لیں ذہن کی تختی پر, دونوں کو سامنے رکھیں. ادھر فرمایا مجھ سے معافی مانگو, جو معافی مانگے گا میری حمد و تسبیح کرے گا, عبادت کرے گا, تو میں بڑا بخشنے والا ہوں. اب دوسری آیت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ ظلم کر کے اور یہاں آ کے معافی مانگ لو میرے محبوب کی بارگاہ میں, تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو یقیناً اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا پائیں گے. جہاں صرف اللہ سے استغفار تھا وہاں فرمایا بڑا بخشنے والا پائیں گے. جہاں حضور کی بارگاہ میں آ گئے وہاں توابن کے ساتھ رحیمن لگا دیا, فرمایا صرف بخشنے والا نہیں بے حساب رحمت کرنے والا بھی پائیں گے. جس نے اللہ سے معافی مانگی اس کے لیے صرف بخشنے والا, جو مصطفیٰ کے در پہ آ گیا اس کے لیے بخشنے والا بھی رحم فرمانے والا بھی, اس کے لیے ڈبل کر دیا تواب الرحیمہ. اور جو صرف مجھ سے معافی مانگے اس کے لیے توابا. تو یہ فرق ایسے ہی رکھا ہے یا کوئی حقیقت میں فرق ہے؟ جی, جو عقیدہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور نسبت کے ساتھ رکھتے ہیں اس پر فخر کیا کریں, کوئی کمزوری نہیں ہے, بہت بہت طاقتور عقیدہ ہے اور سچا عقیدہ ہے. کانفیڈنس رکھا کریں اپنے اندر, سارا قرآن اسی عقیدے کی تائید میں, کل حدیث نبوی اس عقیدہ کی تائید میں ہے. آپ نے بات فرق سمجھ لیا, جو اللہ سے طلب کرے معافی اس کے لیے تواب ہے, جو حضور کی بارگاہ میں آ کے کرے اس کے لیے تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ سمجھ آ گیا نقطہ. اب انہی دو آیتوں میں ایک نقطہ اور ہے, اسلوب دیکھیے. اسلوب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگی, استغفار کیا, فسبح بحمد ربک واستغفر, معافی مانگی, حمد و تسبیح کی, عبادت کی, تو فرمایا انہ کان توابا, بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس میں بخشنے کا وعدہ نہیں کیا. جو مجھ سے معافی مانگے, ذرا لفظ سنیے اللہ پاک, فرمایا جو آ کے معافی مانگے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے. اب اس میں ہے کہیں وعدہ, کوئی کمٹمنٹ, کوئی پرومس؟ اللہ بڑا بخشنے والا ہے. کیا مانا ہے؟ جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے نہ بخشے, رد کر دے. تو استغفار کرنے والوں کے لیے فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا ہے, اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے سنیے کیا فرماتا ہے. فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے مانگے معافی, لوجد اللہ توابا رحیمہ, وہ لوگ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اللہ کو پا لیں گے, بڑا بخشنے والا, بڑی رحمت فرمانے والا, پا لیں گے. وجد اللہ, پا لیں گے, یعنی میں ایسا کر کے رہوں گا اور تمہیں نظر آ جائے گا کہ بخش دیا. اور اس پر لام تاکید کے لیے لگا دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب کے در پہ آ جائے اور میں اس کو بخش نہ دوں. نہیں, بخشش بھی دوں گا, رحمت بھی دوں گا, وعدہ ہے.
ادھر صرف اپنا بخشنے والا ہونا، یہ شان بیان کر دی ہے. کیا مطلب؟ جو مستحق ہوگا اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی شان بیان کر دی. ادھر شان نہیں بیان کی، صرف ادھر وعدہ کر دیا، اور وعدہ بھی تاکیدی کہ ہو نہیں سکتا کہ بخشو نہ اور رحمت سے جھولیاں نہ بھر دوں. یہ فرق قرآن مجید نے بیان کر دیا نا. تو میں نے جو پہلے وضاحت کی تھی تو ایسے ہی کر دی تھی یا قرآن سے کی تھی کہ استغفار سے جو رحمت ملتی ہے وہ کم ہے، جو وجود مصطفیٰ سے کے ذریعے ملتی ہے وہ زیادہ. اس لیے رحمت للعالمین حضور کے وجود کو قرار دیا ہے. اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بس یہ نقطہ کر کے اس کے دو ایک تو پھر ہم ماڈرن ایسپیکٹ پہ آ جاتے تاکہ اتنا حصہ بھی مل جائے. یہاں غور کریں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. یہ جو کے لیے ہے یہ عربی میں، عربی لغت کے اور نحو کے اور علم الصرف کے اور علم النحو کے اور علم لغت کے ماہرین جانتے ہیں کہ یہ بات دو طریقے سے کہی جا سکتی ہے اور جائز ہے. رحمتاً بالعالمین بھی کہا جا سکتا تھا، رحمتاً للعالمین بھی کہا جا سکتا تھا. دونوں کا معنی یہی ہوتا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. مگر رحمتاً بالعالمین نہیں فرمایا. کیا؟ بالعالمین نہیں فرمایا بلکہ رحمتاً للعالمین فرمایا. اس میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھنے والا ہے. یہ عربی لغت کی یہ میرے پاس ہے، یہ مغنی اللبیب ہے، اور اس طرح اور بھی کتابیں ابن ہشام انصاری کی جو لغت کی بڑی بڑی علم لغت کی کتابیں ہیں، جو علم الصرف اور علم النحو جس سے قواعد نکلے ہیں. یہ قاعدے کی بات ہے، اور وہ یہ کہ جو با اگر لگ جائے رحمتاً بالعالمین فرماتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا، اور با اس لیے نہیں لگایا، اس کی بجگہ لام لگائی للعالمین. تو فرق کیا ہے؟ با اگر لگے تو یاد رکھنے کلمہ با، حرف با جو ہے یہ 12 مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. با اگر لگے تو مختلف معنی ہیں اس کے، 12 ہیں. ان میں سے کوئی معنی یہاں استعمال نہیں ہوتا. جو معنی بن سکتا ہے وہ یہ 11واں معنی ہے، اور وہ معنی یہاں صادر آتا ہے کہ اگر با لگتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بِالْعَالَمِينَ اگر لگتا تو یہ تبعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعضیت. اس کا مطلب، اور یہ چیز ثابت کی بیان کی اسمعی نے، فارسی نے، اور ابن مالک نے، قطبی نے، کوفیوں نے، نحو اور لغت کے اور صرف کے جو ائمہ ہیں سارے، ان ساروں نے بیان کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر با لگے کہاں تو اس کا مطلب ساروں کے لیے کل پر اطلاق نہیں ہوتا، کل میں سے بعض پر اطلاق ہوتا ہے. بعض کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ چیز، اور بعض اس میں سے محروم رہ جاتے ہیں، خارج رہ جاتے ہیں. اگر با لگتا تو کلیت نہ ہوتا اس سے ثابت، بعض ہوتے. فرمایا جیسے عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ وہ چشمہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اس میں سے پئیں گے، یا اس میں سے کچھ پئیں گے بہا عباد اللہ کے. اسی طرح قرآن مجید نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کے دوران اپنے سروں کا مسح کرو، سروں کا. چونکہ لفظ با لگ گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بے لگ گیا نا، تو اب با لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سارے سر پر مسح کرنا فرض نہیں ہے. اس کے تھوڑے حصے پر اگر کر لیا تو وہ اس سے بھی حکم پورا ہو گیا، کافی ہے. کیونکہ با لگ جائے تو بعض سے بات ثابت ہو، پوری ہو جاتی، بعض پر صادر آتا، چند ایک پر. اب اگر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بِالْعَالَمِينَ فرماتے اللہ پاک، تو اس کا مطلب ہوتا کہ سارے جہانوں میں سے بعضوں کے لیے رحمت ہیں اور بعضوں کے لیے نہیں. جو مستحق ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، جو مستحق نہیں ان کے لیے رحمت نہیں. ڈیزرونگز کے لیے آپ کی مرسی ہے، اور جو ڈیزرونگ نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو کچھ اس میں سے آؤسٹ ہو جاتے، ایکسکلوڈ ہو جاتے، ڈپرائیو ہو جاتے. کچھ کے لیے آقا علیہ السلام کی رحمت ہوتی. با نہیں لگایا. لام کا مطلب کیا ہے؟ لام کا جو حرف ہے یہ 22 معانی کے لیے آتا ہے، 22 کے لیے. یہاں جو معنی یہاں پورے ہوتے ہیں وہ 3 ہیں، مگر 3 میں بھی بیسیکلی 2 ہیں. ایک استحقاق کے لیے آتا ہے، استحقاق کے لیے، اور ایک تملیک یا شبہ تملیک کے لیے. تملیک مالک بنانا، استحقاق مستحق ہونا لام.
اب فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، با نہ لگا کر بالعالمین نہ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ آپ سارے جہانوں کے ہر فرد کے لیے رحمت ہے، ہر شے کے لیے رحمت ہے، ہر ذرے کے لیے رحمت ہے، ہر جنس کے لیے رحمت ہے، ہر نوع کے لیے رحمت ہے، ہر قسم کے لیے رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، ہواؤں کے لیے رحمت، خلا کے لیے رحمت، چاند سورج ستاروں کے لیے رحمت، ہر ذی شعور اور غیر ذی شعور کے لیے رحمت، مومنوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ یہ للعالمین کا مطلب ہے، کوئی کائنات کی کوئی شے حضور کی رحمت سے خارج ہی نہیں ہے۔ اور اب لام کا مطلب کیا ہے؟ لام ہے استحقاق کے لیے، جیسے قرآن مجید نے کہا ویل للمطففین، یا فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ایسا کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، ایسا کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، شرمساری ہے، تباہی ہے، ایسا کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے، یعنی وہ اس عمل کے بعد دوزخ کے مستحق ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو لام استحقاق کے لیے، مطلب یہ کہ میرے محبوب آپ آئے، یہ بات بڑی اہم ہے، آپ آئے، بھلے کوئی میری رحمت کا مستحق تھا یا نہ تھا، آپ نے ہر ایک کو مستحق بنا دیا۔ اگر میں فرما دیتا، اللہ پاک اگر میں فرما دیتا رحمتم بالعالمین، تو آپ کا کمال نہ رہتا، پھر مانا ہوتا جو میری رحمت کا مستحق ہے اس کے لیے آپ رحمت ہیں، جو مستحق نہیں اس کے لیے رحمت نہیں، پھر رحمت اس کو استحقاق کی وجہ سے ملتی، آپ کی وجہ سے نہیں۔ اب رحمتاً للعالمین کا مطلب ہے میرے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں تقسیم کرتا، جو مستحق ہوتا اس کو رحمت ملتی، جو مستحق نہ ہوتا اسے رحمت نہ دیتا۔ محبوب آپ آ گئے، اب استحقاق اور عدم استحقاق کا فرق مٹ گیا، کوئی مستحق ہے وہ بھی آپ کی رحمت کے پل رہا ہے، جو مستحق نہیں وہ بھی آپ کی رحمت پہ پل رہا ہے۔ آپ نے ہر ایک کو اس کے استحقاق کے بغیر ہر ایک کو مستحق بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہم نے کئی بار پڑھی، کئی کتابوں میں پڑھی اور کئی علماء کی زبانی، خطیبوں کی زبانی سنی بھی، لیکن جس انداز میں ڈاکٹر صاحب نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا، تو یقیناً یہ انداز جدا ہی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، حضور کے جو اوصاف ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں، تو کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ انہیں بیان کر سکے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا مولا کہوں تجھے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ اس چینل پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔